نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسٹوڈنٹس کیسے ہیں جی؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ آج ہم ایک ایسا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جہاں علم صرف کتاب کا حصہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی سوچ، آپ کا ویژن اور آپ کی کامیابی کا حصہ انشاءاللہ بن جائے گا۔ میں سیلف ڈاکٹر احمد عبداللہ یوسف، اور الحمدللہ میں نے اپنی تعلیمی زندگی میں ہمیشہ ٹاپ پوزیشن حاصل کیا ہے، لیکن میری اصل کامیابی یہ ہے کہ میں نے مشکل کو آسان اور بورنگ کو دلچسپ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ میں اور میری ایکسپرٹ ٹیم، جن میں ڈفرینٹ سبجیکٹس کے ایکسپرٹ ٹیچرز شامل ہیں، آپ کے لیے حاضر ہیں۔ ہم آپ کو اسٹوڈنٹ لیول پر جا کر پڑھانے کی کوشش کریں گے، اور ہم آپ کو کہتے ہیں نا کہ انگلی پکڑ کر چلنا سکھائیں گے، ورڈ ٹو ورڈ کانسیپٹ سمجھائیں گے، تاکہ کوئی بھی پوائنٹ، کوئی بھی نقطہ ایسا نہ رہے جو دھندلا ہو آپ کے لیے۔ ہر مشکل ٹاپک کو آسان مثال کے ذریعے، دلچسپ کہانیوں، اینیمیشن، 3D اینیمیشن کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی سے ایکسپلین کیا جائے گا۔ ہمارا پرپز یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کو نہ کسی اکیڈمی کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی مہنگے ٹیوٹر کی۔ میرے دل کی خواہش ہے کہ بایولوجی کو آپ صرف پاس کرنے کے لیے نہیں پڑھیے گا کائنڈلی، بلکہ اسے سمجھیں، محسوس کریں اور اپنی زندگی میں اپنائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایگزام جب آپ دیں تو آپ کے کانفیڈنس الفاظ ہوں، اور جب زندگی کا کوئی سوال آپ کے پاس آئے تو آپ کے پاس اس کا جواب ہو۔ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں بایولوجی کا چیپٹر نمبر 1 ہے دی سائنس آف بایولوجی، یعنی زندگی کی سائنس۔ یہ چیپٹر ہمیں بتاتا ہے کہ بایولوجی کیا ہے، اس کا دائرہ کار کہاں تک ہے، اور یہ کس طرح ہماری دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو بایولوجی اور کیمسٹری کو انشاءاللہ میں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ بایولوجی زندگی اور زندہ جانداروں کا سائنسی مطالعہ ہے۔ یہ نہ ہمیں صرف یہ سکھاتی ہے کہ جاندار کیسے کام کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ وہ ایک دوسرے اور اپنے ماحول کے ساتھ کس طرح تعلق رکھتے ہیں۔ چھوٹے سے مائکروسکوپک سیل سے لے کر پوری ایکو سسٹم بایولوجی تک زندگی کے ہر پہلو ایکسپلور کرتی ہے یہ بایولوجی۔ تو کتاب نکالیے، دل کو تیار کیجیے اور اس خوبصورت سفر کا آغاز کیجیے، کیونکہ ہم یہاں بایولوجی کو پڑھانے نہیں جا رہے بلکہ جینے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اس علم کے نور کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ ہمارا مقصد صرف پڑھانا نہیں بلکہ کامیاب انسان تیار کرنا ہے۔ ہمارے لیے دعا کیجیے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کا اور ہمارا سب کا حامی ناصر ہو۔ اچھا جی، چلیں لیٹس سی، ہم فرسٹ پیراگراف کو دیکھنے لگے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ ایور ونڈرڈ، کیا آپ نے کبھی حیرت کی ہے؟ ہاؤ پلانٹس گرو، کہ ایک جاندار پودے کیسے اگتے ہیں، اور وائی اینیملز، اور جانور ایک خاص طریقے سے ہی کیوں حرکتیں برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ جملہ بیسیکلی کویسچن سے شروع ہو رہا ہے تاکہ سننے والا یا دیکھنے والا دلچسپی محسوس کرے۔ پودوں کا اگنا ایک سادہ لیکن گہرا سوال ہے، کیونکہ اس میں سورج کی روشنی، مٹی سے پانی، غذائیت سب شامل ہیں۔ جانوروں کا برتاؤ سائنس میں ایک بڑی تحقیق کا حصہ ہے، جیسے کہ پرندے ہجرت کیوں کرتے ہیں، مکھی چھتا کیوں بناتی ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں جی، سائنس از آل اباؤٹ، یعنی کہ سائنس کس کے بارے میں ہے؟ ایکسپلورنگ، یعنی کہ کھوجتی ہے، دیز مسٹریز، یعنی کہ انہی رازوں کو۔ سائنس کا مقصد انہی رازوں کو کھوجنا ہے۔ یہ جملہ بیسیکلی وضاحت کر رہا ہے کہ سائنس صرف یاد کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ سوال کرنے اور جواب ڈھونڈنے کا ایک عمل ہے۔ ایکسپلورنگ یعنی کہ کھوج لگانا۔ یہ بتاتا ہے کہ سائنسدان فطرت کے پوشیدہ حقائق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسٹریز سے مراد بیسیکلی وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم راز میں رکھتے ہیں، جنہیں مکمل طور پر نہیں سمجھتے۔ اٹس اے سسٹمک وے، یعنی کہ یہ ایک منظم طریقہ ہے، اور اسٹڈنگ دی نیچرل ورلڈ، یعنی کہ یہ قدرتی دنیا کو سمجھنے کا ایک منظم طریقہ ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ مشاہدے، آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس، اور تجربے کے ذریعے سے۔ یعنی کہ یہ قدرتی دنیا کو مشاہدے اور تجربے کے ذریعے سمجھنے کا ایک منظم طریقہ ہے۔ یعنی کہ سسٹمک یعنی ایک ترتیب وار اصولوں پر مبنی طریقہ۔ آبزرویشن یعنی غور سے دیکھنا، نوٹ کرنا، جیسے وہ پودے کو روز دیکھنا کہ وہ کیسے بڑھ رہا ہے، اس کی نشو و نما کیسے ہو رہی ہے، اس کو کون کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہیں۔ ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں کہ تجربات کرنا، حقیقت جاننا، یعنی کہ بیج کو مختلف جگہ پر لگا کر دیکھا جاتا ہے کہ کہاں جلدی اگتا ہے، سورج کی روشنی اس پر افیکٹ کرتی ہیں، اور کون کون سے فیکٹر افیکٹ کر رہے ہیں اس کو۔ ٹو میک اٹ ایزیئر ٹو لرن، یعنی کہ سیکھنے کو آسان بنانے کے لیے سائنس از ڈیوائیڈڈ، سائنس کو مختلف شاخوں میں، برانچز میں
تقسیم کیا گیا ہے، لائک بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس۔ بایولوجی میں ہم زندہ چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، فزکس میں ہم مادہ توانائی کے اصولوں، دنیا کے اصولوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، کیمسٹری میں ہم مادے کی ساخت، تبدیلیاں، میتھمیٹکس میں ہم جیسے گنتی، شکلیں، نمبروں کے اصول وغیرہ ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ جی ان دس چیپٹر، اس سبق میں ہم یا اس چیپٹر میں ہم وہ ول ڈائیو انٹو ایک محاورہ ہے جسے کہتے ہیں مطلب گہرائی میں جانا، ہم گہرائی میں جائیں گے دی فیسینیٹنگ ورلڈ، یعنی کہ ایک دلچسپ دنیا میں کس کی، آف بایولوجی، یعنی کہ ہم زندگی کی ایک دلچسپ دنیا میں جائیں گے، بایولوجی مطلب حیاتیات، دیٹس دا اسٹڈی، یہی اسٹڈی کیا ہے، آف اے لیونگ تھنگ، یعنی کہ زندہ چیزوں کا مطالعہ ہے۔ مطلب بایولوجی میں صرف انسان نہیں بلکہ پودے، جانور، مائکروسکوپ سے نظر آنے والے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی جاندار ہیں وہ سارے بایولوجی کی اسٹڈی میں آتے ہیں۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں جی وی ول سی، ہم دیکھیں گے کہ کیسے بایولوجسٹ یوز کرتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ کے، حیاتیات کے ماہر یا بایولوجسٹ جو ہیں، جو بایولوجی کے ماہر ہیں، وہ کیسے سائنسی طریقہ استعمال کر کے ٹو سالو دی بایولوجیکل پرابلم، یعنی کہ جو زندگی کے مسائل ہیں ان کو کیسے سالو آؤٹ کرتے ہیں۔ سائنٹیفک میتھڈ میں مشاہدہ، سوال بنانا، تجربہ، نتیجہ، کیسے ہائپوتھیسس بنایا جاتا ہے، وہ سارا اس کو ہم جانچتے ہیں۔ بایولوجیکل پرابلمس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ چیزوں سے متعلق مسائل، جیسے بیماری کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، فصل کی پیداوار یعنی کہ فصل پہ کون سے فیکٹر افیکٹ ہو رہے ہیں اور ان کا سلوشن کیا ہے، تو وہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے اب اس پیراگراف کو سمری دیکھتے ہیں کہ اس پیراگراف میں ہمیں بیسیکلی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سائنس قدرتی دنیا کے راز جاننے کا ایک منظم طریقہ ہے، یعنی کہ جو مشاہدے، تجربے پر مبنی ہے، اسے آسانی سے پڑھنے کے لیے مختلف شاخوں جیسے بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس، اس سبق میں خاص طور پر حیاتیات یعنی کہ بایولوجی پر توجہ دی گئی ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ سائنٹیفک میتھڈ کس طرح جانوروں کے مسائل کو حل کرنے میں، بایولوجیکل پرابلمس کو سالو آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ چلیں جی اب ہم نیکسٹ پیج پہ بایولوجی اینڈ اٹس برانچز کو دیکھتے ہیں۔ بایولوجی از دی سائنس آف لائف، یعنی کہ بایولوجی کیا ہے، ایک علم ہے، سائنس ہے کس کی، زندگی کا علم ہے، یعنی کہ سائنس آف لائف سے مراد وہ علم جو زندگی کے بارے میں سائنسی بنیادوں پر بات کرتا ہے۔ اس میں صرف انسان نہیں بلکہ پودے، جانور، بیکٹیریا، چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگنزم سے لے کے ہر زندہ چیز شامل ہے اس میں۔ آگے کہہ رہا ہے کہ دی ورڈ بایولوجی کمز فرام ٹو گریک ورڈ، یعنی کہ جو لفظ بایولوجی ہے وہ دو الفاظ سے نکلا گیا ہے، گریک ورڈ یعنی کہ دو یونانی الفاظ سے، بایوس کہتے ہیں زندگی کو، اور لوگوس یعنی کہ لوگوس مطلب اسٹڈی کرنا، مطالعہ کرنا۔ یہ حصہ بیسیکلی ہمیں بتاتا ہے کہ بایولوجی کا مطلب ہے زندگی کا مطالعہ، یعنی کہ بایوس لائف کو کہتے ہیں، لوگوس مطلب اسٹڈی کرنا یا سائنس کی اسٹڈی کرنا بیسیکلی۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اٹ ایکسپلور دی اسٹرکچرز، یعنی کہ یہ دریافت کرتا ہے اسٹرکچرز کو، بناوٹ کو، فنکشنز مطلب اس کے کیا کام ہیں، اور انٹریکشنز مطلب آپس کے اس کے کیا تعلقات ہیں، لیونگ آرگنزمز کے یعنی کہ زندہ جانداروں کے آپس میں کیا تعلقات ہیں، فنکشن مطلب اس کے کیا کام ہیں، مطلب اسٹرکچر مطلب اس میں آ جاتی ہیں چیزیں کہ جیسے انسانی جسم میں ہڈیاں، یا پلانٹ میں اگر دیکھتے ہیں تو کیسے پتے کی اسٹرکچر کس طرح کے ہیں، بیکٹیریا کی ساخت کس طرح کی ہے، وہ سارا کچھ اسٹرکچر میں آ جاتی ہے۔ فنکشن مطلب کہ ہمارا ہارٹ ہے وہ کیسے بلڈ کو پمپ کرتا ہے، یا پودا کیسے فوٹوسینتھسس کرتا ہے، وہ سارے کے سارے فنکشنز کس طرح سے پرفارم ہو رہے ہیں، ان سب کی اسٹڈی آ جاتی ہے۔ انٹریکشن مطلب ہم ماحول کے اندر یا جانوروں کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے، کیا تعلق یا رابطے کو انٹریکشن کہا جاتا ہے۔ آگے کہہ رہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ بایولوجی یعنی کہ بایولوجی کو سمجھنا، ہیلپس اس ٹو ایڈریس یعنی کہ ہمیں اس کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں نا اس کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے، کس کے ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ، صحت کے متعلق، فوڈ خوراک کے متعلق، اور انوائرمنٹ، یعنی کہ بایولوجی کو سمجھنا ہمیں صحت، خوراک اور ماحول سے متعلق مسائل کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہیلتھ مطلب بیماریاں، ان کی پہچان کیسے کرتے ہیں، ان کی اگر ہم نے مثال کے طور پر ہم نے کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے یا جس طرح کا بھی اس کا ہم نے پہلے ڈیزیز کو ڈائگنوز کیا، پھر ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اب اس کی ہم نے ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے، اس کے لیے ویکسین دینی ہے، اس کے لیے سرجری کی
کی ضرورت ہے، وہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں۔ فوڈ مطلب فصلوں کی پیداوار کیسے بڑھائی جاتی ہے، خوراک کو محفوظ کیسے کیا جاتا ہے۔ انوائرمنٹ یعنی کہ آلودگی، جو ماحول کی آلودگی ہے اس کو کم کیسے کرنا ہے۔ جنگلات میں بھی اتنے زیادہ جانور ہیں تو ان کی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے، وہ سارا کچھ ہم بایولوجی میں دیکھتے ہیں۔ بایولوجی آفرز یعنی کہ جو بایولوجی ہے وہ ہمیں فراہم کرتی ہے ا فیسینیٹنگ جرنی، یعنی کہ ایک دلچسپ سفر کو ہمیں فراہم کرتی ہے بایولوجی، کس کی، آف ڈسکوری یعنی کہ دریافت کے سفر کو، جو فرام دی مائکروسکوپک ورلڈ یعنی کہ جو بیکٹیریا کی چھوٹی سی دنیا سے لے کر ٹو دی واسٹ ایکو سسٹمز، یعنی کہ جو دنیا سے چھوٹی سی دنیا سے لے کر زمین کے بڑے بڑے ایکو سسٹمز یعنی کہ ماحولیاتی نظام آف آور پلانٹ، یعنی کہ جو ہماری دنیا سے، یعنی کہ کہہ رہا ہے کہ بایولوجی ہمیں دریافت کا ایک دلچسپ سفر فراہم کرتا ہے جو بیکٹیریا کی چھوٹی سی دنیا سے لے کر زمین کے بڑے بڑے ماحولیاتی نظام تک جاتا ہے۔ مطلب مائکروسکوپک ورلڈ وہ دنیا جو صرف مائکروسکوپ سے دیکھی جا سکتی ہے، مثلا بیکٹیریا ہو گیا، وائرس ہو گیا، فنجائی ہو گیا، یا ایکو سسٹمز جو مختلف جاندار اور ماحول کا مجموعہ جو ایک ساتھ کام کرتا ہے آپس میں۔ مطلب فار ایگزامپل جنگل میں آپ چلے جائیں یا تو اس میں کتنی زیادہ لائف ہے، مائکرو آرگنزمز ہیں، جاندار ہیں، اینیملز ہیں، وہ سارے آپس میں کیسے انٹریکشن کر رہے ہیں، ماحول کے ساتھ ان پہ کیسا انٹریکشن ہے، یا ماحول کے فیکٹرز کیسے افیکٹ کر رہے ہیں ان پر، تو وہ ساری اسٹڈی ہم بایولوجی میں دیکھتے ہیں۔ اس کے اب ہم سمری دیکھ لیں تو کہہ رہا ہے کہ بایولوجی زندگی کا علم ہے جو یونانی الفاظ یعنی کہ گریک ورڈز بایوس زندگی اور لوگوس کا سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ جانداروں کی ساخت، اس کی سٹرکچر، اس کی فنکشن، اس کے انٹریکشن یعنی کہ تعلقات کا مطالعہ کرتی ہے۔ حیاتیات مطلب بایولوجی کو سمجھ کر ہم صحت، خوراک اور ماحول کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ یہ علم صرف ہمیں مائکروسکوپ میں نظر آنے والی بیکٹیریا کی دنیا سے لے کر زمین کے بڑے بڑے ایکو سسٹم تک ایک شاندار دریافت کا سفر کراتا ہے۔